ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر ایک گستاخی کی FIR کٹوائی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں، ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی FIR ہے، یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ ہیں، مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی۔ انہوں نے پوری کمپین چلائی، جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے، اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک FIR کٹوائی۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ ان کے اوپر اس FIR میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے۔ 295A جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے۔ تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آ گئے ہیں، اور یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حرکت کی جاتی کہ ان کے اوپر اس طریقے سے FIR کٹوا دی، اور ایک انتشار کی فضا انہوں نے کریٹ کر دی ہے، اور YouTube کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ جی، سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، یعنی نزع کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو، اوپروں کر رہا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا
پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے ریپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی, لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے, فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی علیہ السلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں, یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. پھر دوسری بات, اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا, کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا, اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اون نہیں جانتے. تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. اور نبی علیہ السلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا جی میں نے دل چیر لیا تھا. تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا. اور چھڑ دو تسی دلاں دے حال, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے. مشین ڈیزائن کا, میکینکس آف مٹیریلز کا سمجھانا تو دور کی بات, صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے, زبراں زیرہ بھی پا دیں گا, پڑھ کے دسے. اور ان لوگوں نے قطعاً کوئی خیال نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3, مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا, جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا. تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے, اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو, جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی اور نہ صرف معافی مانگی, اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجیں, یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا, میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں, وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے. میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا. وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے, عمر ابن سعد تو ہے ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں. اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر. آپ دیکھ لیں